بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یصدها شیء۔ امام معصوم کی حدیث ہے اور اس مفہوم اور معانی کی متعدد حدیثیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور پیغمبر اکرم سے مروی ہیں کہ عالم کی موت ایک عظیم خسارہ ہے، اور کسی بھی عالم دین کا گزر جانا ایک ایسا خلا ہے جس کی جگہ کوئی دوسری چیز پر نہیں کر سکتی۔ یقیناً برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا ثنا عباس صاحب قبلہ کی وہ بھی اس عمر میں رحلت ایک عظیم سانحہ ہے اور ایک قومی خسارہ ہے، اور البتہ ہم سے عمر میں کم تھے، اس بات کا افسوس بھی ہے۔ یقیناً ایک فعال عالم دین، سرگرم، قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا، مسلسل خدمتوں میں مصروف، کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ قوم میں بعض برادران کے ذریعے سے جو بعض امور انجام پائے، اس میں بالخصوص نور اسلامک مشن کے ذریعے سے ایک خدمت کے طور پر اور ایک اپنے ملک میں کچھ کرنے کے جذبے کو لے کر بعض کام شروع ہوئے تھے، اور اہم افراد کے وہاں سے آ جانے کے بعد بعض افراد کے قم میں بھی ایک عرصے تک انہوں نے اس ادارے کی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور تقریباً ایک وقت خود ہی تمام ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر لیے رہے۔ یعنی اسی وجہ سے ایک جذبہ تھا اور ایک ہمت تھی اور ایک حوصلہ تھا۔ خدمت میں اور دوڑ بھاگ میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ حتیٰ بعض وقت میں نے خود ان سے کہا کہ اس حد تک آپ مصروف رہتے ہیں اور بسا اوقات نہ وقت کا خیال ہے اور نہ ٹائم کا خیال ہے، ایک خدمت کا جذبہ ہے اور کوشش کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، لیکن کاموں میں اور فعالیت میں اور سرگرمی میں اور امور انجام دینے میں انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا۔ ایک بس للک تھی کوئی ہم کام کر سکیں، کوئی خدمت انجام دیں۔ اور پھر قم سے لے کر ہندوستان میں بھی، قم میں بھی بہت نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا، عزیزداری کی بنیاد پر کافی حد تک قریب رہے۔ واقعاً جانے والے میں بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سی اچھائیاں تھیں۔ ہندوستان آنے کے بعد بھی جب مستقل قیام مرحوم کا یہاں ہوا اور بارہ بنکی اور پھر فیض آباد چلے جانے کی وجہ سے فون سے یا مختلف مواقع پر ملاقات بھی رہتی تھی یا رابطہ رہتا تھا۔ مسلسل کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ اور مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، ایسے افراد کا گزرنا سخت ہوتا ہے، اور یہیں پر ان حدیث کا مفہوم کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے کہ بعض لوگ خود اکیلے ہی ایک گروہ اور ایک پورے سماج کے طور پر کام کرتے ہیں اور خدمت انجام دیتے ہیں۔ لہذا ایسے افراد کا اور ایسے علماء کا دنیا سے گزرنا واقعاً عظیم سانحہ ہے، اور جب دوسروں کے لیے اس حد تک متاثر کر دینے والا ہے تو یقیناً ماں باپ کے لیے، یقیناً شریک حیات کے لیے، بچوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے سخت صدمہ ہے اور بڑا حادثہ ہے، اور ہم سب کے لیے بھی جن کے ساتھ کافی دن اٹھنے بیٹھنے کا اور کچھ کرنے کا موقع ملا ہے۔
ہم سب کو بھی اس بات کا افسوس ہے اور غم ہے، اور بالخصوص اس ادارے کی طرف سے نور اسلامی مشن جس کے اہم رکن تھے اور جس میں یقیناً انہوں نے اہم خدمتیں انجام دی ہیں، تعزیت و تسلیت میں سب کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کی خدمتوں کا بہترین اجر اور بہترین صلہ انہیں عنایت فرمائے، اور جو ان کا مشن تھا خدمت دین، خدمت قوم کا، انشاءاللہ وہ آگے بڑھتا رہے، اور اس میں جس طریقے سے بے باک ہو کر، نڈر ہو کر وہ حق بیانی کرتے تھے یا بعض باتوں کو بیان کرتے تھے، اس میں بھی کسی سے مروت نہیں اور کسی کی منہ دیکھی نہیں، بلکہ اگر صحیح بات ہے تو بے جھجک انہوں نے کہی، اگر صحیح پیغام دینا ہوا تو بے خوف ہو کر انہوں نے صحیح پیغام دیا۔ لہذا اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور اہل بیت کے علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے اعزاء، رشتہ دار، شریک حیات، بچے، والدین اور بھائیوں کو صبر اور اجر عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقط قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاة والسلام، ان العلم حیات القلوب من الجہل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا میں برادر عزیز مبلغ نوجواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ثنا عباس صاحب قبلہ کی رحلت کے المناک موقع پر مرحوم کے خانوادے کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کے تمام دوستوں کی خدمت میں مرحوم کے احباب، اساتذہ، بالخصوص نور اسلامک مشن کے اپنے تمام بزرگوں اور ساتھیوں کے حضور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمارے عزیز دوست برادر گرامی جناب مولانا سید ثنا عباس صاحب قبلہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ ثنا بھائی اتنی جلدی داغ مفارقت دے دیں گے، لیکن سورہ انبیاء میں مالک نے آواز دی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور پھر مالک کہتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ثنا بھائی آج آپ چلے گئے، لیکن کل ہمیں بھی آپ ہی کی طرح اس دنیا کو وداع کہنا ہے اور دار بقا کا کوچ کرنا ہے۔ شاید آپ اس وقت مطمئن ہوں گے، اور یقیناً مطمئن ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی تحصیل علم میں، فروغ علم میں گزار دی۔ 40-42 سال کی عمر میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جسے اب دنیا پہچان رہی ہے۔ نہ عزت طلبی، نہ شہرت طلبی، نہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے دنیا والوں کے سامنے آ کر کے دین کی راہ میں خدمتیں انجام دینا، سادگی کے ساتھ ثنا بھائی آپ نے جو خدمات انجام دیے وہ تادیر آپ کو یاد رکھے جانے کے قابل بنانے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ ایام ولادت باسعادت عالم آل محمد، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بڑی طولانی امام رضا کی علم کے سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ فاطلب العلم فی مدانہ واقتبسوہ من اہلہ۔ اس کا ترجمہ اگر کرنا ہو تو میں سمجھتا ہوں نباز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی کے یہ اشعار کافی ہیں کہ جلوہ انجمن شام و سحر علم سے ہے، جو بھی ہے عشق و محبت کا اثر علم سے ہے، منزلیں علم سے ہیں، راہ گزر علم سے ہے، دوستو عظمت کردار بشر علم سے ہے، قول معصوم ہے فقرہ نہیں افسانوں کا، طلب العلم فریضہ ہے مسلمانوں کا۔ ایک طالب علم اپنی کمسنی، نوجوانی، جوانی اور پیری کے تمام ایام تحصیل علم میں بسر کرتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک عالم بنتا ہے۔ ہمارے ہوم ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر میں آپ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کے جو خدمات انجام دیے، التفات گنج میں جو آپ نے نماز جمعہ کی امامت کی، وہ یقیناً لوگوں کے
ذہنوں میں رچی بسی ہے، اور میں صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ کے خطبات، آپ کے بیانات آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ ایک حقیقی مبلغ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں خدا ترسی کے سوا کچھ اور نہیں پایا جاتا، وہ پھر دنیا والوں کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے۔ ثنا بھائی مرحوم، آپ نے رسومات کے خلاف کھل کر کے بولا ہے، آپ نے مرجعیت اور ولایت فقیہ کی حمایت میں فراز منبر پر آنے کے بعد حق بیانی سے کام لیا ہے۔ یہی ہے انسان کا کمال۔ امام رضا غریب اپنی اس طولانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، یہ علم ہے جو انسان کو جہالت کی تاریک وادیوں سے نکال کر حیات القلوب کی جانب گامزن کرنے والا ہے۔ آپ یقین جانیے، چونکہ ثنا بھائی آپ ایک عالم تھے، باعمل عالم تھے، نہ آپ کو شہرت طلبی کی بھوک تھی، نہ آپ اپنا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے فراق میں رہتے تھے، بلکہ آپ یاد خدا میں اس حد تک غافل تھے کہ کلومیٹر کا سفر خود اپنے آپ طے کر لیا کرتے تھے، صرف کس لیے؟ تاکہ دین کی خدمت کر سکیں، تاکہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، چاہے وہ خون کا عطیہ کیمپ ہو، چاہے وہ دیگر طبی مفت کیمپ ہوں، چاہے لوگوں کے ہاں ہینڈ پمپ لگوانے کا مسئلہ ہو۔ اور یہ تو وہ مراحل ہیں جو آپ نے ہندوستان سفر کرنے کے بعد انجام دیے۔ آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں سرزمین قم پر رہ کر، وہ تادیر یاد رکھے جانے کے قابل ہیں۔ نور اسلامک مشن ایک ایسا معتبر دینی ادارہ جس نے مبلغین کی سہولت کے لیے، مؤمنین کی اطلاعات میں اضافے کے لیے دینی تبلیغی مذہبی پیکیجز تیار کیے، بالخصوص ماہ رمضان المبارک اور ماہ محرم الحرام کے لیے، چاہے وہ آیات قرآن مجید ہوں، چاہے وہ اقوال و ارشادات و فرمودات معصومین ہوں، چاہے وہ معصورہ دعائیں ہوں، چاہے مراجع اعظام کے فتاوی ہوں، اور نور اسلامک مشن کی نکلنے والی میگزین شعاع نور، عقائد نور، احکام نور، تلاوت نور، اس جیسے کتابچے اور مجلے ہوں، ان سب میں ثنا بھائی آپ کا بڑا اہم رول تھا۔ واقعی میں آپ جب لکھوانے پر آتے تھے تو لاکھ علمی شاہکار پیش کرنے والا کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، آپ کے اصرار کے سبب لکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ کوالٹی تھی آپ کی۔ نور اسلامک مشن آپ کے جانے کے بعد بھی رونق ہے۔ ہم آپ کے تمام دوست، ہم آپ کے تمام چاہنے والے احباب غمزدہ ہیں، لیکن مبارکباد دیتے ہیں ثنا بھائی، آپ اس دنیا کے جھمیلوں سے کوچ کر گئے، یقیناً مطمئن ہوں گے ہمارا بھی نمبر آنا ہے، ہمیں بھی مالک کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ پیغمبر خاتم کو مخاطب کر کے پروردگار نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ سورہ انبیاء میں آیہ مبارکہ موجود ہے، اور پھر مالک نے کہا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ انبیاء بھی نہیں رہے، نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار فانی کو وداع کہا، تو باقی بچنے والا کون ہے؟ نور اسلامک مشن کے سالانہ جلسات ہوں، نور اسلامک مشن کے لیے آپ کے ہاں پایا جانے والا تعصب ہو جو آپ کو ممتاز بناتا تھا، وہ تادیر یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا، اس چھوٹی سی گفتگو میں باتیں بہت ساری ہیں کہ علم حاصل کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن خدا شناسی کے ساتھ ساتھ خود شناسی کی مہارت پیدا کرنے والے لوگ آپ کو انگشت شمار ملیں گے۔ بالخصوص نوجوان اور جوان طلاب کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے جیسوں کے لیے کم ہیں، چنندہ ہیں ایسے افراد۔ ثنا صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ خدا شناس ہونے کے ساتھ ساتھ خود شناس بھی تھے۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، معبود مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مجھے یاد آتے ہیں قم کے وہ حسین لمحات و ساعات جب آپ کے پدر بزرگوار نے زیارت معصومہ قم کے لیے عش آل محمد شہر مقدس قم کا سفر کیا، چونکہ ہمارے عزیز ہوتے ہیں، ملاقات ہوئی، اور اس وقت وہ والہانہ الفت و صمیمیت، اور آپ کا بسا اوقات یہ کہنا کہ حیدر بھائی جما دیا،
بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ ان کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ مشورہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں لوگ استخارے کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین نے فرمایا الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے۔ مجھے بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، میں تعزیت پیش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ اپنے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں کی خدمت میں جن کا تعلق نور اسلامک مشن سے۔ چند ایک نام لینا چاہوں گا، جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، جناب مولانا سید تقی نقوی صاحب قبلہ، جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ، جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ، جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ، جناب مولانا محمد حسین صورت والا صاحب، جناب مولانا برادر عزیز سید نجیب الحسن زیدی صاحب، دوست گرامی برادر عزیز و بزرگوار جناب مولانا عابد رضا نوشاد گوپال پوری صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر جعفر صاحب، جناب مولانا سید غلام حسین صاحب قبلہ رضوی ہلوری، ہم سب مل کر کے جس جوش و خروش کے ساتھ ان ہیمات کے ہمراہ دین کی خدمت کے لیے کمر ہمت کستے تھے، وہ قم کی باتیں اور قم کی یادیں واقعی میں کبھی کبھی ستاتی ہیں۔ ہمارا مشن صرف ایک ہے، ثنا بھائی کا مقصد صرف ایک تھا، حمایت مرجعیت، ولایت اور ولایت فقیہ کی مکمل پاسبانی و پاسداری، رسم و روایات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ بہت خوب کہا ہے نباز ادب نے کہ علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا ہوں کسی ذات کے بت۔ علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت، چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت۔ جہل انسان کو فریب غم جاں دیتا ہے، علم ہی دل کے دریچوں میں اذاں دیتا ہے۔ یہ علم تھا ثنا بھائی آپ کا، یہ عمل تھا آپ کا کہ آج قریہ قریہ بستی بستی ملک اور بیرون ملک میں آپ کی یاد میں تعزیتی جلسے ہو رہے ہیں۔ علماء، دینی ادارے، دانشوران قوم، مذہبی انجمنیں آپ کی یاد میں تعزیتی پیغامات ارسال کر رہی ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے اور آخرت میں ہمیں سعادت و خوشبختی نصیب ہو۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یقیناً علماء ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہیں، اس لیے کہ اپنی ساری زندگی کو دین کی خدمت میں مشغول کرتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دینی امور میں صرف کرتے ہیں، اور اپنی جوانی کو اور اپنے خاص وقت کو جو شاید کسی اور وقت میں کسی اور مشغولیتوں میں اگر لگاتے تو شاید اپنے خیال میں اپنے کو زیادہ خوش رکھتے، مگر علماء نے ایسا نہیں کیا۔ علماء نے اپنا زیادہ وقت دین کی خدمتوں میں صرف کیا اور اپنا زیادہ وقت اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہنے میں ہی خوشی اور دلچسپی کا احساس کیا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے ان کی یاد کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ اور دائم کر دیا۔ یقیناً ثنا عباس صاحب جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، آج ہم سب کے لیے غم اور اندوہ کا سبب ہیں۔ یقیناً ان کے گزر جانے سے ہم سب رنجیدہ ہیں، ہم سب کو بہت دکھ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ، ان کے بچوں، ان کے والدین، ان کے بھائیوں، ان کے تمام وابستگان بہنوں، تمام لوگوں کو جو اعزاء اقربا ہیں، ان کی خدمت میں ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا عالم ان تمام لوگوں کو اس مصیبت پر صبر عطا کرے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب سے ہمارے درمیان کا ہمارا یہ بھائی جو ایک عالم تھا، ایک خوش فکر تھا، ایک خوش مشرب تھا، ایک خندہ پیشانی سے ملنے والا انسان تھا، ایک دل سوز انسان تھا، دین کے لیے خاص جذبہ رکھتا تھا، وہ گزر تو گیا لیکن اس کی یادیں لوگوں کے دلوں میں اس انداز سے زندہ رہیں کہ آج اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے میں نے دیکھا کتنے چہرے ہیں جو سامنے آ کے کہتے ہیں کہ وہ انسان واقع الہی تھا، وہ انسان واقع آفاقی تھا، وہ انسان فلاں ایسا تھا ایسا تھا۔ ان کی خوبیوں کا تذکرہ لوگوں کی زبان سے سن رہے ہیں۔ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا یہ پھر بھی آسان ہوتا ہے، اور شاید اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہوں، لیکن اس کے گزر جانے کے بعد اسے یاد کرنا، اس کے لیے تڑپنا،
اس کے لیے آنکھوں میں آنسو کا دکھائی دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ دلوں کا حصہ تھا۔ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح سے جیو کہ ہر کوئی تمہارے دیدار کا مشتاق رہے، اور اس طرح سے مرو کہ تمہارے گزر جانے کے بعد ہر کسی کی آنکھیں رو رہی ہوں۔ آج جب حالات کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ برادر عزیز ثنا عباس صاحب کے گزر جانے پر لوگوں کا یہی حال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق کامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں سبھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہم ان کی بہت سی یادوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں، تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے اور یادیں ان کی ہیں تو یقیناً ہم جیسے بہت سے افراد ہوں گے کہ جن کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہوں گی۔ چاہے ان کی تعلیم کا سفر دیکھا جائے کہ جب انہوں نے اپنی کارشناسی کو مکمل کرنے کے بعد تحقیق پیانی کے نام پر اپنی جو ہے وہ میں رسالہ لکھنا چاہا یا وہ تحقیق لکھنی چاہی، تو اس کے لیے جب استاد رہنما کی حیثیت سے مجھے تلاش کیا یا انتخاب کیا تو ان کے جذبے کو دیکھ کر میں نے استقبال بھی کیا اور ان کا ساتھ دیا، اور دیکھا کہ نہایت انہماک کے ساتھ انہوں نے اسے مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام مشن میں کافی زیادہ وہ مشغول رہے۔ ان کی مشغولیت کا حال یہ تھا کوئی بھی کام ثقافتی اداری ان کے حوالے کیا جاتا تو بہترین انداز سے انجام دیتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اس فیلڈ میں شاید نئے ہوں۔ اس لیے دیکھا جب وہ آئے تو ان کے اس جذبے کو دیکھ کر، ان کے ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کے انداز کو دیکھ کر انہیں روابط عمومی کی ذمہ داریاں دی گئیں، اور وہ ایک دوسرے سے دوسرے کام کو انجام دینے کے لیے ادارے سے متعلق یا اسلامی مشن سے متعلق جو کام ہوتے تھے اس کو انجام دینے کے لیے ہم آہنگی کے کام کو انجام دیتے تھے، اور اس کام میں اتنا زیادہ وہ سیریس ہوتے تھے کہ لوگوں سے بار بار فون کے ذریعے سے ملاقات کر کے یاد آوری کرا کے وقت سے پہلے اس چیز کو مکمل کرا لیتے تھے۔ یہ ان کا ایک خاصہ تھا، اور ان کا جذبہ اتنا نیک تھا، اتنا مخلصانہ تھا کہ کبھی کوئی ان کے اس جذبے پر کبھی کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتا تھا، بلکہ بھائی ثنا صاحب کو کام دینا چاہیے، بھائی کام نکالنا ہو، کام نکلوانا ہو تو ثنا صاحب سے بہتر انسان نہیں ہے، جو وہ سلیقے سے اپنی بات کہتے بھی ہیں اور بہرحال وہ سامنے والے کو راضی کر کے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کام کو وقت سے پہلے انجام دے دیا جائے۔ لہٰذا یہ ہوا کہ ان کی بڑی خدمات رہی ہیں اسلامی مشن میں، جس کو میں نے نزدیک سے دیکھا، اور تمام اعضاء اسلامی مشن اس بات کی تائید کریں گے۔ یقیناً جب تک وہ تعلیمات، جب تک وہ ثقافتی فعالیتیں اور سرگرمیاں لوگوں کے درمیان میں زندہ رہیں گی، ثنا عباس صاحب کو یقیناً اس کا ثواب اور اجر حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جوانوں کو جذب کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی تعلیمی کیمپ بہت ہی زیادہ منعقد کرنے میں بھی وہ یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے ورکشاپ کے عنوان سے تعلیمی کیمپ منعقد کیا۔ مولانا رضوان حیدر رضوی صاحب کے ساتھ اور دوسرے علماء کے ساتھ مل کر انہوں نے تعلیمی کیمپ کا انعقاد کیا، جوانوں کو جوڑا، خواتین کو بھی لڑکوں کو بھی آمادہ کیا تاکہ دین سے متعلق تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں۔ لکھنؤ میں، بجنور میں، بارہ بنکی میں، مختلف علاقوں میں اگر دیکھا جائے، فیض آباد کی طرف کے علاقوں، اکبر پور کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے بہت سے مراحل میں، ٹانڈا کی طرف دیکھا جائے تو اس طرح کے مختلف شہروں میں انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کو دینی تعلیم کے لیے سمر ویکیشن کے طور پر انہوں نے باقاعدہ کیمپ لگائے، انہوں نے ورکشاپ کا اہتمام کیا اور بہترین تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کرایا، اور اس کے بعد ان کے حوصلے کو مزید بڑھانے کے لیے شہید ثالث کی مزار آگرہ بھی وہ ان بچوں کو لے کر آئے، اور کیا حوصلہ تھا، کیا جذبہ تھا۔ یقیناً یہ وہی کر سکتا ہے جو انبیاء کا وارث ہو۔ وہ انسان خود کے لیے نہیں جی رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ پیدا ہی ہوا ہے دوسروں کے لیے۔ دوسروں کا درد ہو تو ایسا لگتا تھا جیسے خود کا درد ہو، دوسروں کی تکلیف ہو تو ایسا لگتا تھا اپنی تکلیف ہو، دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طریقے سے وہ جذباتی ہوتے تھے کہ لگتا تھا جیسے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہو، پرسنل معاملہ، اور کہتے تھے بھائی اس کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی، اس کا درد دیکھا نہیں جاتا، اس کے لیے کرنا چاہیے، کہاں سے کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا تعلقات اور کہتے ہیں رابطہ قائم کر کے وہاں سے کوشش کرتے تھے کہ مسائل کو حل کریں۔ عجیب انسان تھا جو واقعاً علماء یا یہ کہا جائے انبیاء کا جو جذبہ تھا، جو انبیاء کے جذبات تھے، جو انبیاء کی سرگرمیوں کے جو بعض پہلو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کی جھلک ہمیں ان کی زندگی میں نظر آ رہی تھی۔ اور یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو آج دیکھیے ہر کوئی اس سے جڑا ہوا، ہر کوئی اس سے وابستہ ہے۔ ان کے انتقال کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ باقاعدہ علماء ریلیف فنڈ جو ہے یہاں کمیٹی قائم کی گئی تاکہ اگر کوئی عالم دین اس دنیا سے گزرے تو اس کے ورثہ کو
اقتصادی اعتبار سے سنبھالا جا سکے. یقیناً عجیب تحریک پیدا ہوئی ان کے انتقال پر. حالانکہ اس سے پہلے بھی علماء کا انتقال ہوا، اس سے پہلے بھی جذبہ تھا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے، مگر میدان عمل میں، مقام عمل میں ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا. لیکن دیکھا کہ ان کے انتقال کے بعد ایک عجیب جذبہ پیدا ہوا. لوگ خود جوش طریقے سے آگے آئے، اور آنے کے بعد جو خدمت ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے کرنے میں گریز نہیں کرتے، اور آج خوشی کا احساس کرتے ہیں کہ کوئی خدمت کر سکے. یقیناً ایسا چہرہ، ایسا دل عزیز بھائی، ایسا ایمانی اور ایسا معنوی بھائی اگر دنیا سے گزر جائے تو تمام اہل اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. لیکن چونکہ خدا کے فیصلوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رہتا ہے، اور اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، تو امانت کے واپس ہونے کا کوئی شکوہ نہیں ہے، گزر جانے کا کوئی گلہ نہیں ہے. خالی وہ بھائی ہمارے درمیان جو ایک ہمدرد تھا، ایک مونس تھا، وہ یادگار لمحے جو ہم سے جڑے ہوئے تھے، وہ یقیناً دلوں کا حصہ تھے. جب ایسے انسان درمیان سے گزر جاتا ہے تو ہر کسی کی آنکھیں روتی ہیں، ہر کسی کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. آسن عباس صاحب کو سب اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ انسان ایک الہی اور آفاقی انسان تھا. وہ انسان دوسروں کے لیے زندگی کو گویا صرف کر رہا تھا. اس نے اپنے زندگی کے جینے کا سلیقہ بدل دیا ہو کہ اب ہمیں دوسروں کے لیے جینا ہے، اور جو کام بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے سکتے کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے. خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، خداوند عالم ان کے وارثہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہلیہ کو صبر عطا فرمائے. ہم ان کے علو درجات کی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً پروردگار عالم انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت العالم مصیبت لا تجبر و ظلمت لا تسد. ایک عالم دین کی موت مصیبت ہے جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا، اور ایک ایسی دراڑ ہے جسے کبھی بھرا نہیں جا سکتا. ایک عالم دین دنیا میں چراغ بن کر رہتا ہے، جو زندگی میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے لیکن دنیا کو روشن کرتا ہے. اس کا دل دنیا کے غموں سے بھرا ہوتا ہے، اس کا دل دنیا کے درد مندوں کو دیکھ کر درد مند رہتا ہے. چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن دل کی حالت کو وہ اپنی چہرے پہ کبھی نہیں لاتا. یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمارے مرحوم مولانا ثنا عباس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہماری آشنائی قم سے تھی، قم کی زندگی سے تھی، قم کی ملکوتی زندگی سے تھی. میں ان کو بہت نزدیک سے جانتا تھا، اور آج مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ایسا مخلص دوست ہم سے جدا ہو گیا ہے. یہ کاروان، یہ سفر، یہ ذمہ داری جو ہم سب نے مل کر اٹھائی تھی اور منزل مقصود تک لے جانے کا عزم مصمم کیا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا مخلص انسان، ایسا محنتی انسان، ایسا خدا کا نیک بندہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا. یہاں تک کہ جب ان کی بیماری کی خبر ہوئی تو میں شخصاً مطمئن تھا کہ اس بندے کو کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ دین کی راہ میں مولانا مرحوم نے جتنی زحمتیں کی تھیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا جس کے لیے تبلیغ دین کی راہ میں نہ کوئی دن تھا، نہ کوئی رات تھی، نہ تھکن کو جانتے تھے، نہ برسات کو دیکھتے تھے، نہ گرمی کو دیکھتے تھے، نہ ٹھنڈک کو دیکھتے تھے. بس ایک چیز کی للک تھی زندگی میں، وہ تھی خدا کے دین کو عام کرنا، شیعہ قوم کے جوانوں کو تعلیم یافتہ کرنا، اہل بیت علیہم السلام کے معارف سے ان کو آشنا کرنا. یہ وہ عشق تھا جسے انہوں نے اپنے دل میں پالا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ جیتے تھے اور اسی راہ میں اس دنیا سے چلے گئے. زندگی میں ان کو درد کم نہ تھے. ایک عالم دین کی زندگی میں درد کم نہیں ہوتا، لیکن
مولانا مرحوم ثنا عباس صاحب ایک ایسے انسان تھے کہ درد مند ہوتے ہوئے، قوم و ملت کا درد دیکھتے ہوئے، شیعہ جوانوں کے حالات دیکھتے ہوئے، دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے ہرگز چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی۔ جب بھی ملتے تھے ہنسی خوشی ملتے تھے، دل کے راز کا پتہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم جتنے آشنا تھے، ہم جتنے احباب تھے، سب ان پر جان چھڑکتے تھے۔ جب بھی وہ ہماری محفلوں میں آتے تھے، ہماری محفلوں میں چار چاند لگ جاتے تھے۔ ان کے گزر جانے کے بعد یقیناً دنیا انہیں یاد رکھے گی، اور ہم مرتے دم تک ان کی محنتوں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، بلکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسا انسان مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مستجاب الدعویٰ ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں رہ کے ایک ایسے انسان کو جسے میں بہت نزدیک سے جانتا تھا وسیلہ بنا سکتے ہیں، اپنا شفیع قیامت کے دن ضرور بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شفیع قرار پائیں گے، یہ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار پائیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا اہل بیت علیہم السلام کے جوار میں قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام جن کا ذکر ہمیشہ کیا، ان کے لیے جان چھڑکتے رہے۔ خدا ان کی بارگاہ میں انہیں مقرب بنائے، اور ان کے 3 معصوم بچے خدا ان کو اپنی سرپرستی میں لے لے، جس طرح سے اس نے اسماعیل کی سرپرستی کی، جس طرح سے اس نے پیغمبر اکرم کی یتیمی کے بعد سرپرستی کی۔ ان کو اپنی زندگی میں کامیاب کرے۔ خدا ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل سے نوازے، ان کو اس دنیا میں اس مصیبت پر صبر دے اور اس دنیا میں مقام عنایت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام علی علیہ السلام: العلماء باقون ما بقی الدہر، اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ زمانہ باقی ہے، علماء باقی رہیں گے، اگرچہ ان کے جسم ہمارے درمیان نہ رہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ یقین نہیں آتا کہ ثنا بھائی مرحوم کے لیے اس طرح کا پیغام بھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ثنا بھائی جہاں ایک زیرک و ہونہار شاگرد، ایک اچھے اور مہربان دوست تھے، وہیں وہ ایک فعال اور سرگرم مبلغ بھی تھے۔ کبھی بھی ذمہ داریوں کو اٹھانے سے ثنا بھائی پیچھے نہیں ہٹے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری پہلی ملاقات نور اسلامی مشن کے دفتر میں ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اپنے اخلاق اور کردار سے ثنا بھائی ہر ایک کے دل عزیز ہو گئے تھے۔ ایک وہ بھی زمانہ آیا تھا کہ جب نور اسلامی مشن کے جو اصلی اور بنیادی اراکین تھے، انہیں کسی وجہ سے ہندوستان جانا پڑا۔ ایسے میں ایک خیال جو سب کو پریشان کر رہا تھا وہ یہ کہ ان اراکین کے جانے کے بعد نور اسلامی مشن کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ ایسے میں ثنا بھائی آگے بڑھے اور انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی، اور الحق والانصاف بخوبی انہوں نے اپنے اس فریضے کو پورا کیا۔ مجھے یاد ہے کہ مدرسے سے اپنی کلاس وغیرہ کو اٹینڈ کرنے کے بعد ثنا بھائی نور اسلامی مشن کے دفتر آتے تھے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں اپنی فعالیت انجام دیتے تھے، خود بھی کام کرتے اور دوسروں کو جو کام دیا تھا اس کی پیگیری کیا کرتے تھے۔ ثنا بھائی کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ثنا عباس زیدی صاحب کے خانواد محترم، ان کی ہمسر، ان کے تینوں کم سن بچوں کی خدمت میں، اور ان کے بزرگ والد ماجد جناب ظہیر عباس زیدی صاحب کی خدمت میں
ان کے بھائی جناب ایاز حیدر صاحب کی خدمت میں، جو کہ خود بھی بہت ایکٹیو اور فعال شخصیت ہیں، تمام اعزاء اور اقربا کی خدمت میں، اور تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص مومنین بارہ بنکی کہ جو کہ مرحوم کا وطن تھا، اور مومنین التفات گنج جہاں ایک عرصے سے مرحوم امام جمعہ کے فرائض انجام دے رہے تھے اور لوگوں کو آگاہ اور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مومنین دہیاور کے گزشتہ چند سالوں سے وہاں مقیم تھے، اور وہاں اور اطراف میں قرب و جوار، نزدیک و دور کی بستیوں میں جا جا کے جہاں خدمات دین انجام دے رہے تھے، جہاں تبلیغ دین انجام دے رہے تھے، اور حق بیانی کے ساتھ بہت ہی مخلصانہ تبلیغ دین میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ تعزیت و تسلیت تمام حوزات علمیہ، بالخصوص انوار العلوم کے اساتذہ اور وہاں کے کارکنان اور طلاب کی خدمت میں، کہ جہاں سے وہ ابتدائی تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے، اور اس کے بعد جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ اعلیٰ تعلیم دین کے لیے وہ تشریف لے گئے۔ تمام علماء اکرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور مراجع اکرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج ایک مخلص مدافع مرجعیت ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے۔ اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم تعزیت حضرت بقیت اللہ العظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا امام زمانہ، آپ کا ایک سچا منتظر، آپ کا ایک سچا چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ یا امام زمانہ، یقیناً آپ آگاہ ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن سالہا میں نے خود نزدیک سے دیکھا، مرحوم ثنا عباس صاحب کا ایک مشن تھا کہ ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے وہ زمینہ فراہم کرتے رہے، اور یہ محاورہ ان کے اوپر پوری طرح سے صادق آتا ہے کہ وہ تن من دھن سے اس مشن کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے تھے، چاہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو ان کی تبلیغی فعالیت تھی، وہ جو انجام دے رہے تھے اس کا مشن بھی یہی تھا، اور قم المقدسہ میں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت بھی ان کا مشن یہی تھا۔ مرحوم ثنا عباس صاحب کی زندگی پر اگر غور کریں تو سب کے لیے یہ بات آشکار ہے کہ وہ نہ نام و نمود یا شہرت کی تمنا رکھتے تھے، نہ مال و ثروت کی لالچ تھی ان کو، نہ پوست و مقام و منزلت کی خواہش تھی، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ خدمت دین انجام دے رہے تھے۔ اور میں دہیاور میں بھی میں نے ان سے ملاقات کی، میں گیا ان کے گھر میں، ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، اور قم المقدسہ میں بھی چند سال ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ مستقل رابطے میں رہتے تھے،
اور میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا۔ ایسے اشخاص، ایسی شخصیتیں آج کے زمانے میں بہت نایاب، شاذ و نادر ہیں، بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ ہمدرد، محسن، دوست، بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ، سچ کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف بغیر کسی خوف و ڈر کے آواز بلند کرنا، یہ ان کی زندگی کا شیوا تھا۔ میری پہلی ملاقات مجھے بخوبی یاد ہے، ام المقدسہ میں نور اسلامک مشن کے دفتر میں مولانا ثنا عباس صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ بھی اس مشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جس کا ہدف تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا۔ ایسے اشخاص، آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ آج کے زمانے میں بہت کم ملتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ ذمہ داری سے دینے سے پہلے ہی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں کہ خود قدم بڑھا کر ذمہ داری کو اپنے دوش پر، اپنی آغوش میں لے لیں۔ مرحوم ثنا عباس صاحب ان کم افراد میں سے ایک فرد تھے۔ انہوں نے نور اسلامک مشن میں بے پناہ خدمات انجام دیں، جو آج بھی تمام اراکین نور اسلامک مشن یاد کرتے ہیں اور غمگین ہیں ان کے چلے جانے سے۔ یقیناً ان لوگوں نے ان کے اعزاء اور اقربا کو بھی پرسہ دیا، اور آپس میں جانتا ہوں ایک دوسرے کو پرسہ دیا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ایک مخلص مبلغ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ مولانا ثنا عباس صاحب کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا۔ ان کی جو ذمہ داری ہوتی تھی، جو کام ان کے سپرد ہوتا تھا، یا ان کی جو مسئولیت تھی، ان کو بخوبی انجام دیتے تھے اور سر وقت انجام دیتے تھے۔ یہ بھی کم دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے برسات ہو، بلکہ یہ تو 3 موسم ہندوستان کے ہیں۔ وہاں ایران میں بارش کا اور برف باری بھی بہت ہوتی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ چاہے برف باری ہو رہی ہو، لیکن اگر ان کے ذمے کوئی کام تھا تو اس کو انجام دینے کے لیے وہ اس برف باری میں بھی پہنچ جاتے تھے۔ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، غمزدہ ہیں اور غمگین ہیں، ان سب کو صدمہ ہوا ہے۔ بہت جلدی آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یقیناً خدا کو آپ کی خدمات زیادہ پسند آئیں، یا آپ نے کم وقت میں زیادہ خدمات انجام دے دیں کہ خدا نے آپ کو ہم سے پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں اس دنیا میں آپ تبلیغی فرائض انجام دے رہے تھے، اور اکثر علماء بہت کم امکانات کے ساتھ بخوبی تبلیغ دین میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ایک بات سے میں خود واقف ہوں، شاید بہت سے لوگ اس سے آگاہ نہ ہوں، کہ ان کو کئی بار ایسے مواقع فراہم ہوئے، ایسے آفرز انہیں ملے کہ جہاں وہ ایک نسبتاً بہت آرام اور آسائش کی زندگی گزار سکتے تھے، اور ان کو زحمات ان کی کم ہوتی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر خدمت دین انجام دینا چاہتے تھے۔ یہ ایک بے پناہ اہم ان کی خصوصیت تھی۔
یقیناً ہم سب کو آپ کے چلے جانے کا افسوس ہے، اور آپ کی یادیں بخوبی آپ کی یادیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں وہ نمایاں کام انجام دیے جو بہت سے لوگ اپنی طولانی عمر میں انجام نہیں دے پاتے۔ ہم ایک بار پھر تمام اعضائے نور اسلامک مشن سب کی جانب سے اور آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص آپ کے خانوادہ محترم اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ خداوند عالم مولانا ثنا عباس صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندتر فرمائے، ان کو جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ولا نعمہ ونستعینہ ولا طاعتہ ونؤمن بہ حقا ونتوکل علیہ صدقا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلہا وضمنا فی القلوب موصولہا وانارا فی الفکر معقولہا الممتنع عن الابصار رؤیتہ ومن الالسنۃ صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس مجلس کی قبولیت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا ثنا عباس صاحب کی مغفرت اور علو درجات اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند محمد وآل محمد پر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلس برادر عزیز مرحوم مولانا ثنا عباس صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ ان کی اچانک وفات نے سب کو حیرت میں بھی ڈالا اور ایک صدمہ بھی دیا۔ امید تھی کہ یہ ہاسپٹل سے شفا یاب ہو کر آئیں گے، مگر ہم سب کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ مرحوم نے ایک مختصر سی زندگی پائی، مگر اس مختصر سی زندگی میں کار نمایاں انجام دیے۔ تبلیغ کے حوالے سے جو کام انہوں نے کیا وہ اظہر من الشمس ہے۔ خدا کا پیغام، اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ایک مبلغ میں جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ خصوصیت مرحوم مولانا ثنا عباس میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ کیسی خصوصیات ایک مبلغ میں ہونا چاہیے؟
मुबल्लिग को कैसा होना चाहिए, किस मुबल्लिग का कौल असर करता है, किसकी बात दिल में उतरती है और किसकी बात एक कान से सुनी जाती है और दूसरे कान से निकाल दी जाती है। सूरह फुसिलत आयत नंबर 33 जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया, बज़ाहिर इस आयत मजीदा का तर्जुमा ये है, वमन अहसनु कौलन, और उस शख्स की बात से ज्यादा किसकी बात अच्छी हो सकती है, कौन शख्स, मिम्मन दा इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, दावत दे, वो अमला सालिहन, और अमल सालिह अंजाम दे यानी नेक काम करे, वक़ाला, और उसने ये कहा, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। यानी सबसे बेहतर बात, सबसे अच्छी बात किसकी है, उस शख्स की है जो अल्लाह की तरफ दावत दे और अमल सालिह अंजाम दे। ये खुदा की तरफ दावत देना और अमल सालिह अंजाम देना किसके बात है, वमन अहसनु कौला, यानी वो कौल क्या है जो सबसे अच्छा है। अल्लामा तबातबाई अल मीज़ान में फरमाते हैं, अल मुराद बिल कौल अर्राए वल एतिकाद, यहाँ पर कौल से मुराद एतिकाद है, यानी सबसे पहली मंजिल यह है कि इंसान खुद अपना अकीदा सही रखे या सही करे। अगर खुद इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो कैसे इंसान अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएगा। एतिकाद का दुरुस्त होना, सही होना ज़रूरी है। इस्लामी मालूमात सही तरीके से हासिल हो तभी तो इंसान उन मालूमात को दूसरों तक पहुंचाएगा। फिर आप फरमाते फ़ाइज़ा तम्मल इस्लाम लिल्लाह, जब इस्लाम पूरा हो जाए, अल्लाह के लिए पूरा हो जाए, यानी अकीदा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद क्या, वो अमल सालिहन, अमल सालिह अंजाम दे, अमल सालिह और इंसान अंजाम दे। फिर इसके बाद, इन दो चीज़ों के बाद जो इंसान दावत देता है अल्लाह की तरफ, लोगों को बुलाता है अल्लाह के दिन की तरफ, तब उसकी दावत में, उसके बुलाने में, उसकी पुकार में असर होता है। तो पहले खुद अकीदा सही हो, उसके बाद अमल सालिह अंजाम दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकीदा बना लिया और अमल सही नहीं कर रहे हैं। आज कुछ लोगों की बातों का असर इस वजह से नहीं हो रहा है कि बात तो अकीदे की करते हैं, दावत देते हैं दिन की तरफ, मगर खुद अमल नहीं करते। अमल सालिह अंजाम दे। ये तबलीग असल में इस आय मजीदा का ताल्लुक सीधे तौर के ऊपर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है, लेकिन आयत में जैसा कि उलमा ने जिक्र किया उमूमियत पाई जा रही है। खिताब बेशक पैगंबर से है, आपकी हम्दो सना की जा रही है, यानी बेहतरीन कौल पैगंबर का है, उस शख्स का है जो एतकाद यकीन के साथ अमल सालिह अंजाम दे और दीन की तरफ लोगों को दावत दे। अब देखें, मुबल्लिग, तबलीग ये अंबिया का काम है, और तबलीग उस मुआशरे में असर करती है जिस मुआशरे में अक्ल ने रुश्द किया हो, यानी जहां अक्ल की बातें लोग गौर से सुनते हों, वही लोग मुबल्लिग की बात पर कान धरते हैं। और जहां ख्वाहिशात का गलबा हो, अक्ल हारी हो, अक्ल दबी हुई हो, ख्वाहिशात के नीचे दबी हो, वहां मुबल्लिग की बातें लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अक्ल आगे बढ़ रही है, अक्ल में रुश्द आ रहा है। जब अक्ल में रुश्द आ रहा है तो लोग मुबल्लिग की बात को सुन रहे हैं। पहले जब अल्लाह की तबलीग होती थी, अल्लाह का पैगाम अंबिया पहुंचाते थे, तो लोगों की क्या कैफियत होती थी, अक्सरियत की क्या कैफियत होती थी। सूरह नूह में उस कैफियत का जिक्र है कि जनाब नूह फरमाते हैं, काला रब्ब इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, जनाब नूह अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैंने अपनी कौम को दावत दी दिन में भी और रात में भी, फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर हमारी दुआ ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, भागते रहे। हम दुआ करते रहे, दावत देते रहे, तेरे रास्ते की तरफ लोगों को बुलाते रहे, और ये राह फरार इख्तियार करते रहे, भागते रहे। क्यों भाग रहे हैं? बल्कि कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। क्यों? किस वजह से? अक्ल नहीं थी, रुश्द नहीं था अक्ल में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल इंसानी ने रुश्द किया है, तो मुबल्लिगीन की बात को गौर से सुना जा रहा है। मुबल्लिग की क्या सिफात होना चाहिए?
وہی صفات جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، انہی صفات کا پایا جانا ایک مبلغ میں ضروری ہے۔ اگر وہ صفات نہیں ہے تو مبلغ نہیں ہے۔ کون سی صفات پیغمبر میں پائی جاتی تھیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسول آ چکا ہے من انفسکم، تمہیں میں سے وہ رسول ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں 4 صفات پیغمبر کی ذکر کی ہیں پروردگار نے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو مشکلات ہیں، جو تمہاری تکلیفیں ہیں، وہ تکلیفیں اس رسول کے اوپر گراں گزرتی ہیں، یعنی تمہاری مشکل کو یہ درک کرتا ہے، تمہاری پرابلم کو یہ محسوس کرتا ہے یہ رسول، اور تمہیں تکلیف میں دے کر اسے خود تکلیف ہوتی ہے، گراں اس کے لیے، اس کے مزاج پر گراں، یہ تمہیں تکلیفوں میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ پہلی صفت یہ، یعنی رسول کے دل میں تمہاری ہمدردی ہے، قوم کی ہمدردی رسول کے دل میں ہوتی ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ حریص علیکم، خواہش مند ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں بھلائی مل جائے، تمہیں ہدایت مل جائے، قوم کی ہدایت کی خواہش ان کے دلوں میں رہتی۔ حریص تو عربی میں کہتے ہیں لالچ کو، لیکن یہاں کے اوپر یعنی اس کلمے میں جو حرص پایا گیا، اس آیت میں جو حرص یا کلمہ حریص آیا، اس کا ترجمہ ادب اور احترام کے ساتھ مفسرین نے یا مترجمین نے یہی کیا، اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، یعنی ایک حرص پیغمبر کے اندر پائے جا رہا ہے، کسی طریقے سے یہ ہدایت ہماری قوم تک پہنچ جائے۔ بہت زیادہ پیغمبر کو فکر تھی کہ یہ ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی صفت پیغمبر کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف تیسری صفت، چوتھی رحیم۔ رؤوف اور رحیم بعض نے کہا ہے دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، ایک میں زیادہ رحم کی شدت پائی جاتی، دوسرے میں کم پائی جا رہی، لیکن صاحب مجموع البیان نے فرق بیان کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے قیل رؤوف بالمطیعین منہم رحیم بالمذنبین۔ رؤوف یعنی دل میں شفقت ہے، کس کے لیے؟ جو فرما بردار ہیں، یعنی قوم کے وہ لوگ جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، ان کی شفقت، ان کی رحمت دل میں رہتی ہے۔ اور رحیم یہ گناہ گاروں کے بنسبت، یعنی جو گناہ گار ہیں، جو عاصی ہیں، ان کی بھی ہمدردی دل میں۔ تو مبلغ یعنی پیغمبر کی یہ صفت ہے کہ جس طریقے سے مطیع اور فرما بردار لوگوں کی ہمدردی یا شفقت پیغمبر کے دل میں، اسی طریقے سے گناہ گاروں کی بھی ہمدردی پیغمبر کے دل میں ہوتی ہے۔ پیغمبر گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو مگر گناہ گاروں سے نفرت نہ کرو۔ یہ 4 کوالٹی ہے پیغمبر کی، جو 4 صفات ہے پیغمبر کی جس کا قرآن میں ذکر کیا، یہی صفات پائی جانی چاہیے مبلغ میں۔ کسی حد تک یہ صفات برادر عزیز مولانا ثنا عباس سے پائی جاتی تھی اس طریقے سے، یعنی قوم کی مشکلات کو درک کرتے تھے، اکثر ذکر ہوتا تھا، قوم کی پریشانیوں کا ذکر ہوتا تھا، قوم کی پرابلمز کا ذکر ہوتا تھا، ان کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر راہ حل کیا ہے اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ قوم کا ایک دغدغہ اس کے دل میں تھا، ایک ہمدردی ان کے دل میں تھی۔ اور دوسری حریص علیکم، یعنی بہت زیادہ خواہش رہتی تھی، خواہش مند رہتے تھے کس طریقے سے زیادہ تبلیغ کی جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ تبلیغ میں واقعی وہ حریص تھے۔ نور اسلامک مشن کی جب ابتدا ہوئی سرزمین قم سے تو اس کے فعال رکنوں میں سے تھے، راتوں رات جاگ کر دین کی خدمت انجام دیتے تھے، اور ہر طریقے سے خلوص کے ساتھ بغیر کسی عوض کے۔ نور اسلامک مشن کی جب ابتدا ہوئی تھی تو کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا، سب قربتاً الی اللہ اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے تھے۔ یہ ہے حرص۔ دنیا کی لالچ بری ہے، دولت کی لالچ بری ہے، مگر یہ لالچ اگر دین میں ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں شامل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، تو یہ حرص ایسی ہے جس کی مدح قرآن کر رہا ہے۔ رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم، یعنی جو گناہ مطیع فرما بردار، ان کی بھی شفقت، ان کا بھی احترام، اور جو گناہ گار ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں،
ان کی ہمدردی بھی دل میں، اور کوشش یہ ہے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے۔ یہ کوالٹی ہونا چاہیے مبلغ کی، اور یہ صفات مرحوم میں پائے جاتے تھے، اور یہی صفات جس میں پائی جائے پیغمبر نے اسی سے مخاطب ہو کر اس کے حق میں دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، 3 مرتبہ امالی صدوق میں یہ حدیث ہے، پیج نمبر صفحہ نمبر 180، مجلس نمبر ہے 34، مجلسوں کے اعتبار سے یہ کتاب ہے، مجلس نمبر 34 صفحہ نمبر 180، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، میرے اللہ میرے خلفاء پر رحم نازل فرما۔ قیل یا رسول اللہ من خلفاؤ کا، کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ قالا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الذین یبلغون حدیثی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری حدیث کو پہنچاتے ہیں، وہ سنتی، اور میری سنت کو پہنچاتے ہیں، ثم یعلمونہا امتی، پھر ہماری امت کو تعلیم دیتے ہیں، یعنی ہماری سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں خلیفہ رسول وہ ہے جو پیغمبر کی حدیث کو پہنچائے، ان کی سنت کو پہنچائے۔ سنت پیغمبر کا مٹانے والا خلافت کا مستحق نہیں ہے۔ ایک عمومی بحث ہے خلافت کی، وہ جو بحث ہے کہ نص کے اعتبار سے خلیفہ رسول وہ ائمہ علیہ السلام ہے، امام علی علیہ السلام ہے، یہ ایک عمومی بحث ہے علماء کے حوالے سے۔ یہ بھی جیسا کہا گیا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پیغمبر نے کہا ارحم، پروردگار رحمت نازل فرما ہمارے خلفاء پر، وہ جو سنت کو حدیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے کس طریقے سے بشارت دی، دیکھیے تبلیغ آسان نہیں، سخت ہے، مگر اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ بشارت دی ہے پیغمبر نے، کس کے ذریعے بشارت دی ہے؟ اس عظیم انسان کے ذریعے بشارت دی ہے کہ جس سے بڑا پیغمبر کے بعد کوئی انسان تاریخ اسلام کیا تاریخ بشریت میں نہیں ہے، یعنی مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ذریعے سے پیغمبر نے بتایا، بشارت دی ہے، مبلغ کو بشارت دی ہے۔ کتاب المحاسن میں یہ حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں امام علی سے، خود امام علی کہنے کہ ہم سے پیغمبر نے فرمایا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب پیغمبر نے رسول اللہ نے مجھے یمن بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کر یمن بھیجا تھا، یمن نمائندہ بن کر آئے تھے، ایک تبلیغ کی تھی مولا کائنات نے، ایک خطبہ دیا تھا، اور آپ کی اسی تبلیغ اور خطبے کا نتیجہ تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ حمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ خبر پیغمبر تک پہنچتی ہے کہ علی کے ایک خطبے نے یمن والوں کو، قبیلہ حمدان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، تو حضور سجدہ شکر کرتے ہیں اور کہتے سلام علی حمدان، ہمارا سلام ہو حمدان پر۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب مجھے یمن کی طرف پیغمبر نے بھیجا، فقال یا علی، اور پھر فرمایا اے علی لا تقاتل احدا، کسی ایک سے قتال مت کرنا، جنگ نہ کرنا، حتی تدعوہ الی اللہ، جب تک تم اسے اللہ کی طرف دعوت نہ دے دو۔ اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ، اے علی اگر تمہاری ذات سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے، ایک شخص راہ راست کے اوپر آ جائے، تو سورج جس چیز کے اوپر چمکا ہے اور ڈوبا ہے اس سے بہتر ہے وہ ثواب جو تمہیں ملے گا۔ سورج کس کے اوپر چمکتا ہے؟ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونے، دنیا کی چیزیں، یعنی ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اگر ایک شخص کو ہدایت مل جائے اس کا اجر و ثواب ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ دنیا کی دولت جتنی زیادہ کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کا ثواب باقی رہے گا۔ یہ امام علی کے ذریعے سے پیغمبر نے بشارت دی ہے، مبلغین کو بشارت دی ہے امام علی کے ذریعے سے، کہ تمہاری وجہ سے اگر ایک کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے پوری دنیا سے بہتر ہے۔ اب یہاں کو پر دیکھیں، کچھ مبلغین جو ہیں ان کی گفتگو اثر کرتی ہے، کچھ کی اثر نہیں کرتی ہے۔ اس میں مبلغ کی کیا خطا بیچارے کی، گفتگو مبلغ کی نہیں اثر کرتی ہے، مبلغ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی گفتگو میں وہ اثر پیدا کر سکے، اثر پیدا کرنے والا خدا ہے۔ مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، پیغام پہنچائے اللہ کا، اہل بیت کا، اثر دینے والا خدا ہے۔ ہاں کب وہ اثر دے گا؟
जब वो देखेगा ये पैगाम देने वाला खुद मेरे पैगाम पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अमल साले कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर इस मिजान पर ये पूरा उतरेगा तब परवरदिगार उसकी गुफ्तगू में असर को ईजाद कर देगा, असर को पैदा कर देगा। ये हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। आप फरमाते इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलमा, एक इंसान बोलता है, गुफ्तगू करता है, फयक्तबुल्लाहु बिहा ईमानन फी क़ल्बिन आखर, तो उसी कलमे के वास्ते से, उसी गुफ्तगू के वास्ते से परवरदिगार किसी के दिल में ईमान को पैदा कर देता है, लिख देता है, ईजाद कर देता है। फयग़फ़िरु लहुम जमीअन, फिर अल्लाह दोनों को बख्श देता है, वो जिसने कहा और वो जिसके ऊपर इस कलमे का असर हुआ। अब यहां पर देखें फयक्तबुल्लाहु बिहा, अल्लाह लिख देता, यानी अल्लाह मुअस्सिर है, अल्लाह असर को ईजाद करता है। मुबल्लिग आता है, मिंबर पर गुफ्तगू करता है, किसी कलमात पेश करता है, इन्हीं कलमात के वास्ते से परवरदिगार दिलों में ईमान के नूर को पैदा कर देता है और फिर अजर व सवाब दोनों को देता है। बहरहाल असर पैदा करने वाला खुदा है और उसके अलावा कोई और नहीं है। मरहूम मौलाना सना अब्बास साहब, एक मुख्तसर सी जिंदगी मिली मगर सारी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, कौम में रहे, दर्स का सिलसिला रहा मगर तबलीग से गाफिल नहीं रहे। जैसा कि मैंने अर्ज किया, नूर इस्लामिक मिशन की बेइंतहा खिदमत उन्होंने की और जब ये हिंदुस्तान गए तो वहां को पर भी इन्होंने तबलीग की और एक अपना मकाम भी बना लिया उलमा के दरमियान, कौम के दरमियान। यकीनन उनकी मौत पर सभी गमज़दा हैं, सभी उनकी मौत पर गमज़दा, आंसू बहा रहे हैं, अपने भी गैर भी, क्योंकि एक ऐसा हादसा, एक ऐसा सानहा कि अभी भी जैसे यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन क्या किया जाए, ये वो मंजिल है जहां के ऊपर इंसान मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता सिवाय सब्र जमील के। कोई भी हो, सब्र जमील के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बड़ा यह हादसा, एक मुबल्लिग हमारे दरमियान से उठ गया, एक बाअमल आलिम हमारे दरमियान से उठ गया और ये खला है, ये खला पुर नहीं हो पाता, जल्दी से पुर नहीं हो पाता। उनकी कमी का एहसास हम लोगों को होता रहेगा, लेकिन क्या किया जाए, खुदा की ये मसलहत, जितनी उम्र उसने दी है उसकी दी हुई उम्र में ना कोई इजाफा कर सकता है ना कोई कमी कर सकता है। परवरदिगार मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको वर्सा, उनके वर्सा को, लवाहिकीन को, खासकर उनके वालिदैन को, उनके भाइयों को, शरीक हयात को, बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। आखिर में मैं उनके जो लवाहिकीन है, चाहे वालिदैन हों या भाई हों या बहनें हों या ज़ौजा हों या बच्चे हों या और अइज़ा व अक़ारिब हों या अहबाब हों, उनकी तसल्ली के लिए सिर्फ एक हदीस में पेश करना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अर्ज किया कि सब्र जमील के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो सब्र जमील क्या है? अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 68 सफ़ा नंबर 92 में इस हदीस को नकल किया है। हदीस पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। पैगम्बर फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकियन अनिल्लाह तबारक व तआला। पैगम्बर इस्लाम परवरदिगार से हिकायत कर रहे हैं। क्या मकसद? यानी पैगम्बर इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का कौल बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से इरशाद फरमा रहा, इज़ा वज्जहतु इला अब्दिन मिन अबीदी मुसीबतन फी बदनिही औ मालिही व वुलदिही सुम्मा इस्तक़बला ज़ालिका बिसब्रिन जमील इस्तहयैतु मिन्हु अन उसीब लहू मीज़ानन औ अंशुरा लहू दीवानन। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है कि जब हम अपने किसी बंदे को मुसीबत में गिरफ्तार कर देते हैं, चाहे उसके बदन में यानी बीमार और माल या इसकी माल की मुसीबत हो, यानी माल में नुकसान हो जाए, तिजारत में नुकसान हो जाए, नौकरी चली जाए, वो वुलदिही या नहीं औलाद में औलाद की मुसीबत आ जाए, बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, भाई मर गया, खुद बीमार हो गए, इस तरह की मुसीबतें। आज इस तरह की मुसीबतें बहुत आ रही है कोरोना की वजह से। कितने अजीज जो हमें छोड़कर चले गए, भाई चला गया, बेटा चला गया, माँ बाप रुखसत हो, कितने अजीज चले गए।
مال کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، تجارت کے نقصان ہو رہا ہے، نوکری بھی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدن، اس میں بھی مصیبت ہے، خود بھی بیمار پڑ گئے ہیں، خود بھی اذیت برداشت کر رہے ہیں، مصیبت برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ کورونا وائرس نے ہر طرح کی مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی ہے، جسمانی مصیبت بھی ہے، مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی مر رہے ہیں، اولاد بھی مر رہی ہے، بھائی بھی دنیا سے جا رہے ہیں، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ لیکن اگر اس مصیبت کا کوئی مقابلہ صبر جمیل سے کرے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کے لیے میزان نصب نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے اس کے نامہ اعمال کو نہیں کھولیں گے، یعنی قیامت کے دن ہم اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کون؟ وہ جو مصیبت پر صبر کرے۔ یہ کورونا وائرس کی مصیبت کا اگر آپ صبر کریں، کس طریقے سے؟ یعنی نوکری چلی گئی، صبر کریں، تجارت میں نقصان ہو گیا، صبر کریں، خود بیمار ہو گئے، صبر کریں، کوئی عزیز مر گیا، صبر کریں، صبر جمیل کریں، نہ کسی صبر، صبر جمیل، خوبصورت صبر کریں۔ یہ صبر جمیل کیا ہے میں بھی عرض کروں گا۔ یہ کہ کوئی صبر جمیل کرے تب اس کا نتیجہ یہ کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا، نہ اس کے لیے میزان یعنی ترازو نصب کیا جائے گا کہ اس کے اعمال تولے جائیں، اور نہ نام اعمال اس کے منتشر کیے جائیں گے، نشر کیے جائیں گے روز محشر، کچھ نہیں، بلکہ کہا جائے گا آؤ جنت تمہارے لیے آمادہ ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ صبر جمیل، خوبصورت صبر کرے۔ یہ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ سئل محمد بن علی علیہ السلام، یعنی امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ ان صبر الجمیل، کہ مولا یہ صبر جمیل کیا ہے، یہ خوبصورت صبر کیا ہے؟ فقالا، بس امام علیہ السلام نے جواب دیا، شیء لا شکوہ فیہ ہے، صبر جمیل ایک ایسی شے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا، کوئی گلہ نہیں ہوتا، یعنی مصیبت کا شکوہ نہیں کیا جاتا، مصیبت کا گلہ نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ذرا سی مصیبت آتی ہے شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی شکایت بندوں سے کرنے لگتے ہیں، ہم اس بیماری کے لیے ملے تھے، ہم ہی کو بیمار پڑنا تھا، ہمارے ہی بیٹا، ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی شوہر، ہمارے ہی بہن، اسی کو جانا تھا، اسی کو کورونا میں مرنا تھا۔ اس طرح کا شکوہ شکایت یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ صبر جمیل یہ کہ ہم گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں۔ ثم قال وما فی شکوہ من الفرج، پھر امام نے کہا شکایت سے خوشیاں نہیں ملتی، شکوہ شکایت کرنے سے کشادگی نہیں ملتی کہ شکوہ شکایت کریں تو کام ہمارے آسان ہو جائیں، شکوہ کرنے سے نہیں۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ يَحْزُنُ صِدِيقَكَ وَيُفْرَحُ عَدُوَّكَ، شکوہ شکایت کا نقصان یہ ہوتا ہے دوست جب تمہارے شکوے کو سنتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، دشمن جب تمہارے شکوے کو سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ دشمن کو ناراض، دوست کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں، اور دشمن کو خوشی پہنچانا بھی عقل مندی نہیں۔ شکوہ کس بات کا؟ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، شکوہ شکایت سے خوشیاں نہیں ملتی، پریشانیوں کا حل شکایت میں نہیں۔ صبر جمیل یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام ہی صبر جمیل ہے۔ شکوہ شکایت نہ کریں، شکوہ شکایت کرنے کا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ، اس فیصلے کو قبول کریں۔ پروردگار نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ثنا کو ہم اپنے پاس بلا لیں گے، بلا لیا۔ مرحوم کے پروردگار درجات بلند کرے، نام ثنا تھا، جیسا اسم تھا ویسے مسمى بھی تھے۔ آج سبھی ان کی ثنا کر رہے ہیں، سبھی ان کی مدح کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کی ثنا کر رہے ہیں، ان کے کردار کی ثنا کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، جو تبلیغ کی ہے، اس کی ثنا کر رہے ہیں۔ اس مصیبت پر صبر کریں، اعزا اقربا صبر کریں، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس صبر کا نتیجہ کیا؟ مرنا سبھی کو ہے، کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، سبھی کو مرنا ہے۔ جب روز محشر ہوگی، قیامت آئے گی، بہت سے لوگوں کے لیے میزان یعنی ترازو ہوگا، ان کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نامہ اعمال کا حساب منتشر ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور صبر جمیل کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ پیغمبر کا وعدہ ہے۔ صبر کریں، اس عظیم مصیبت پر صبر کریں۔ ہاں، ہمارے پاس صبر کا نمونہ ہے، اور وہ کربلا ہے، ایک جوان کی سال ثواب کے مجلس ہے۔ یقیناً والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ صبر کریں اس مصیبت کے اوپر، لیکن ہاں کربلا کی جب ہم مصیبت دیکھتے ہیں
تو ہماری مصیبت ہم مصیبت ہی نظر نہیں آتی. آیا روایت میں ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، ہم جو رخصت ہو گیا، جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہم اس کا غم نہیں مناتے، ہم اس کی صف عزا نہیں بچھاتے. ہم اگر صف عزا بچھاتے ہیں تو حسین کی ایک جوان اس دنیا سے گزر گیا، ایک مبلغ جوان اس دنیا سے گزر گیا، اس کا ذکر نہیں. آئیے ذکر کریں اس کی مصیبت کا جو کربلا میں تھا، جوان اس دنیا سے گزر گیا. کون؟ حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر، جوان بیٹے کی موت، یہ درد، یہ تکلیف اور اس غم کا احساس کوئی بوڑھے ماں باپ کے دل سے پوچھے. مگر میں عرض کرنا چاہوں گا والدین کی خدمت میں، حسین ابن علی کی درد کو اب وہ سمجھیں. کیا درد محسوس کر رہے ہوں گے. حضرت علی اکبر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت. جب میدان میں بھیجا امام حسین نے حضرت علی اکبر کو تو یہ دعا کی تھی، پروردگار میں اسے بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا. میرے اللہ، لوگوں میں، مخلوق میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے جو مشابہ صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں اسے بھیج رہا ہوں. علی اکبر. امام حسین پیغمبر سے بے انتہا محبت کرتے تھے. علی اکبر ہم شبیہ ہے پیغمبر، ہم شبیہ ہے پیغمبر حضرت علی اکبر. کتنی مصیبت ہو رہی ہوگی، کیا درد امام حسین محسوس کر رہے ہوں گے. اب آپ دیکھیں کربلا کے جتنے بھی واقعات ہیں سب کے سب امام زمانہ دیکھتے ہیں. امام زمانہ حضرت علی اکبر سے بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں. کس اعتبار سے؟ حدیث میں آیا ہے کہ امام زمانہ پیغمبر سے شباہت رکھتے ہیں، نام بھی پیغمبر کا، کنیت بھی پیغمبر. حضرت علی اکبر بھی پیغمبر سے شباہت رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں زیارت ناہیہ میں جو سلام کیا ہے، کس طریقے سے سلام کیا ہے امام زمانہ نے. ایک عمومی سلام ہے، کن لوگوں پر سلام کیا ہے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں اس طرح سے سلام کرتے ہیں، السلام علی الدماء السائلات، ہمارا سلام ہو بہتے ہوئے خون پر. کس بہتے ہوئے خون پر امام زمانہ نے سلام کیا ہے؟ وہ خون جو گلے سے بہ رہا تھا، یا وہ خون جو علی اکبر کے سینے سے بہ رہا تھا، یا وہ خون جو علی اکبر کے سر سے بہ رہا تھا. السلام علی الدماء السائلات، السلام علی اعضاء المقطعات، ہمارا سلام ہو ان اعضاء پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. کس کے علاشا، کس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے. مقتل کے یہ جملے ہیں کہ حضرت علی اکبر پر جو حملہ ہوا، پیچھے سے جب کسی نے انی ماری تو آپ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. اب گھوڑا چلا، فوج کی طرف چلا گیا، لوگوں نے حملہ کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا. اب مقتل کے جملے ہیں اربن اربا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اجرکم اللہ. اس کے بعد حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گزرے آئے، آواز دی، بابا میرا سلام قبول کرے. امام حسین پہنچے تو یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچے، بیٹا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، آواز دو. آئے، علی اکبر کے سرانے پہنچے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا، سر سے خون نکل رہا ہے، سینے سے خون نکل رہا ہے. بوڑھا باپ اور زخمی بیٹے کو دیکھ رہا ہے. بازاداروں میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ابن عباس کی روایت ہے، علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی کو خواب میں دیکھا کہ نبی آئے، سر کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار چہرے کے اوپر ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما هذه، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ قال هذا دم الحسین و اصحابہ. ابن عباس جو خون دیکھ رہے ہو یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے، حسین اور حسین کے چار بچوں کا خون ہے. لمازال ابن عباس ہم صبح سے اس خون کو اس شیشی میں جمع کر رہے ہیں. بس پیغمبر بھی کربلا میں موجود تھے، جو خون بہتا تھا اسے شیشی میں جمع کر رہے تھے. بازادارو، علی اکبر کے سینے سے جو خون نکل رہا تھا، علی اکبر کے سر سے جو خون نکل رہا تھا، پیغمبر اسے شیشی میں جمع کر رہے تھے. اجرکم اللہ. بہت بڑی مصیبت ہے شہادت حضرت علی اکبر. یہی وجہ تھی ملا عباس جب شب جمعہ آئے ہیں جوانوں کے ساتھ کربلا زیارت کرنے کے لیے، زری کے پاس ماتم کیا. کسی نے کہا نوحہ پڑھا جائے، کس کے حال کا نوحہ پڑھا جائے یہ طے نہ ہو سکا.
मुल्ला अब्बास ने कहा मैं बयाज खोलता हूँ, जिसके हाल का नोहा निकलेगा मैं पढ़ूंगा। अब जब बयाज खोली तो हजरत अली अकबर के हाल का नोहा निकला, पढ़ा। अब आप तसव्वुर करें, शब जुमा हो, नौजवानों का मजमा हो, हरम इमाम हुसैन हो, सबको पता है अली अकबर अपने बाबा के पैतियाने आराम कर रहे हैं। बड़ा जरा सब ने बहुत ही गिरिया किया और उसके बाद थके हुए अब मुसाफिर खाने आ गए। मुल्ला अब्बास कहते हैं मुकाशिफा हुआ, आलम ख्वाब में मैंने देखा कोई आया और कह रहा मुल्ला अब्बास अपने साथियों को जमा कर लो, आका आ रहे। मैंने कहा कौन आका? कहा करबला में हुसैन मजलूम के अलावा भी कोई आका है। इसी असना में क्या देखा, नूर आ रहा है, हम लोग खड़े होना चाहते। आने वाले ने कहा नहीं मुल्ला अब्बास बैठे रहो, बहुत ही ज्यादा थके हुए हो, मोहब्बत दो तरफा होती है अज़ादारो। अगर एक अज़ादार अपने आका हुसैन से मोहब्बत करता है तो इमाम हुसैन भी बेइंतहा मोहब्बत अपने अज़ादारों से करते हैं। बहुत थके हो, बैठे रहो। बैठ गए, इमाम भी आकर बैठ गए। मौला क्यों जहमत की? कहा 3 कामों से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पहली बात यह है जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं जरूर उसकी ज़ियारत के लिए जाता हूँ, ये फातिमा के लाल का वादा है। और दूसरी बात ये, जब वतन जाना, अपने इलाके में पहुंचना तो मेरे अज़ादारों को मेरा सलाम कहना। एक खास अज़ादार का नाम लिया, कहा उसे नाम लेकर कहा उसे मेरा खुसूसी सलाम कहना। जब तहकीक की आकर तो मालूम हुआ उस अज़ादार की सिर्फ इतनी खिदमत थी कि वो वहां बैठता था जहां अज़ादार जूतियां उतारते थे, सबकी जूतियां सही करता था। फिर उसके बाद कहा है मुल्ला अब्बास अब जब कभी आइंदा शबे जुमा आए मेरे हरम में आओ तो अली अकबर के हाल का नोहा ना पढ़ना। मैंने अर्ज किया मौला क्या मैंने कोई ज़ईफ रवायत पढ़ी? कहा नहीं कोई ज़ईफ रवायत नहीं, बात सिर्फ इतनी है हर शबे जुमा को मेरी माँ मेरी ज़ियारत के लिए आती है। जब से मेरी माँ ने अली अकबर का मरसिया सुना रो रही है, तड़प तड़प का रो रही है। मेरा दिल चाहता अर्ज करूं बीबी से मरसिया सुना था, जरा ज़ैनब के कलेजे से पूछे कैसे कटा हुआ सर देखा होगा, कैसे जख्मी सीना सयालमुल लज़ीना ज़लमू व यौमुल क़यामह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनीहा सिर्रिल मुस्तौदिफ़िया। परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल फरमा, दुनिया में जहाँ के अहले बैत के चाहने वाले सबकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। मरहूम मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सना अब्बास साहब परवरदिगार इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके लवाहिकीन खुसूसन इनके वालिदैन, इनके भाई, इनकी शरीक-ए-याद, बच्चों को और अज़ा उखरा अक़रबा दोस्त अहबाब सबको सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले तमाम मुबल्लिगीन उलमाए इस्लाम जो दीन मुबीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दें, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में ले ले। हम सबको, तमाम मुमिनीन व मोमिनात को, तमाम मज़लूमीन को, मुस्तज़फ़ीन को कोरोना वायरस के शर से महफूज फरमा। जो लोग बीमार हो गए उन्हें शफ़ा अता फरमा। परवरदिगार जो इस बीमारी से इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, ज़ोहर इमाम ज़ोहर में ताजीर फरमा। हमें इतनी तौफ़ीक़ दें अपने इमाम को पहचान सकें, इनकी इताअत कर सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत फरमा कर जुमला मुमिनीन व मोमिनात खुसूसन मौलाना सैयद सना अब्बास मरहूम की रूह के लिए साइल सवाब फरमा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वअला هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي ولا جعله الله
تكون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد